मेरे अजीज़ तलबा तालिबात अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सिनफ़ गज़ल को शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारे सबक का जो उन्वान है, सबक का जो टॉपिक है वो गज़ल है और मीर तक़ी मीर के हालात ज़िंदगी और शायराना खुसूसियात पे मैं रोशनी डालने जा रहा हूँ। मीर तक़ी मीर आपका असल नाम मीर मोहम्मद तक़ी मीर था। मीर तखल्लुस करते थे 1722 ईस्वी में। 1722 ईस्वी में ये मीर तक़ी मीर जो है 1722 ईस्वी में, इसको अंग्रेजी में भी आप लिख सकते हैं 1722 ईस्वी। उर्दू में हो जाएगा 1722, अंग्रेजी में 1722 ईस्वी में आगरा में पैदा हुए। वालिद का नाम मीर मोहम्मद अली था, मगर वो अली मुत्तकी के नाम से ज़्यादा मशहूर थे। आपके परदादा हज्जाज से आकर दक्कन में आबाद हुए थे। दक्कन से अहमदाबाद चले गए और वहाँ सुकूनत इख्तियार की, यानी दक्कन से अहमदाबाद चले गए और फिर वहीं पे जाकर के हमेशा के लिए ठहर गए। मीर अली मुत्तकी एक सूफ़ी मुंश बुज़ुर्ग थे, यानी मीर अली मुत्तकी जो इनके जो वालिद थे वो बहुत परहेजगार बुज़ुर्ग थे, बहुत नेक आदमी थे। मीर तक़ी मीर ने इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की, बाद में सैयद अमानुल्लाह की शागिर्दी में आए। अभी सिर्फ 11 बरस के थे कि वालिद का इंतकाल हो गया, यानी मीर तक़ी मीर के वालिद का इंतकाल हो गया। सौतेले भाइयों ने, यानी मीर तक़ी मीर के वालिद जो है इनके बचपन में इंतकाल हो गया और रोज़ी रोटी की बहुत ज़्यादा जो है यानी कि परेशानी हो गई, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजर रही थी, तो ये दिल्ली चले गए। लेकिन वहाँ दिल्ली में भी जाने के बाद इनके सौतेले भाई जो थे मीर तक़ी मीर के, उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देना शुरू कर दिया। खान आरजू मीर तक़ी मीर का सौतेला मामू था, यानी खान आरजू जो है, ये खान आरजू जो है, खान आरजू हाँ, ये मीर तक़ी मीर के मीर तक़ी मीर खान आरजू जो है मीर तक़ी मीर जो के का लिख सकते हैं, मीर तक़ी मीर का सौतेला मामू था। यानी ये जो खान आरजू है, ये खान आरजू इनके मीर तक़ी मीर का जो है सौतेला मामू था। और ये इनके जो सौतेले भाई जो थे यानी कि मीर तक़ी मीर के सौतेले भाई, यानी वालिद एक और माँ दो हो, वो सौतेला, तो सौतेले भाई जो थे ये इनको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। ये सौतेले भाई जो थे मीर तक़ी मीर के सौतेले भाई, ये इनको बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे। खैर बहरहाल सौतेला मामू था, इसने कुछ वक्त तक परवरिश की, यानी मीर तक़ी मीर की परवरिश जो है, इनकी जो परवरिश है, मीर तक़ी मीर की परवरिश खान आरजू ने की थी। हाँ, यानी मीर तक़ी मीर की जो परवरिश है ये खान आरजू ने की, तो उन्हीं के बारे में जिक्र हो रहा है कि मीर तक़ी मीर की परवरिश खान आरजू ने की। हालात ने आगरा छोड़ने पर मजबूर किया और दिल्ली चले गए, लेकिन दिल्ली में भी यानी दिल्ली में भी सुख न मिल सका। सुख का मतलब आराम, यानी दिल्ली में भी आराम न मिल सका। दिल्ली में भी इनको सुकून नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो है इनके जो सौतेले भाई जो थे, ये जो सौतेले भाई थे मीर तक़ी मीर के, वो इनको ज़्यादा परेशान किया करते थे। तो जिसकी वजह से आराम जो कहेंगे, मीर तक़ी मीर को आराम जो है ये यहाँ भी नहीं मिला, दिल्ली में भी आराम नहीं मिला। सुकून जो कहेंगे, सुकून की ज़िंदगी, हर इंसान सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहता है, तो सुकून की ज़िंदगी इनको नहीं मिली। बहरहाल यहाँ से लखनऊ चले गए। लखनऊ में नवाब आसिफुद्दौला के दरबार में कुछ वक्त गुजारा। हाँ, बाकी ज़िंदगी कदरे सुकून से गुजारी। मीर ने ज़िंदगी भर तरह तरह की मुसीबतें बर्दाश्त की। गमे रोज़गार ने बहुत सताया, यानी कि रोज़ी रोटी का जो गम है, मीर तक़ी मीर को रोज़ी रोटी का जो गम था। गमे रोज़गार से मुराद है, हाँ देखिए आप, गमे रोज़गार, इसका मतलब हो गया रोज़ी रोटी का गम। मीर तक़ी मीर को रोज़ी रोटी का जो गम है वो बहुत ज़्यादा सताने लगा, बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा। तो बहरहाल गमे रोज़गार, रोज़ी रोटी का जो गम है मीर तक़ी मीर को, यानी मीर तक़ी मीर की ज़िंदगी में रोज़ी रोटी का जो गम था, परेशानी जो थी,
وہ بہت زیادہ تھی، تو جس کی وجہ سے ہاں تو لکھنؤ آ گئے۔ آصف الدولہ کے دربار میں کچھ وقت گزارا، باقی زندگی قدرے سکون سے گزاری۔ میر نے زندگی بھر طرح طرح کی مصیبتیں برداشت کی، غم روزگار نے بہت ستایا، یعنی روزی روٹی کا جو غم ہے ان کو بہت زیادہ ستایا۔ برے حالات نے دماغ پر ایسا اثر ڈالا کہ کچھ وقت کے لیے دماغی فطور کا شکار بھی رہے، فقر و فاقہ میں گزارا کرتے رہے۔ فقر و فاقہ کا مطلب ہو گیا یعنی کہ تنگی، فقر و فاقہ، ہاں اس کا مطلب ہو گیا تنگی، تنگی، ہاں تنگی میں زندگی گزارتے رہے، بہت زیادہ پریشانی ہو گئی، یعنی کہ جس کی وجہ سے جو ہے یہ تنگی کا شکار ہو گئے اور اپنی زندگی جو ہے یہ تنگی میں گزارتے رہے۔ تنگی کا مطلب ہو گیا یہاں پہ یعنی کہ زندگی میں بہت پریشانی تھی، اور ہر انسان کو جو ہے یعنی روزی روٹی کی فکر ہوتی ہے، اور روزی روٹی کی فکر کی وجہ سے بیچارے جو ہے بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، خوددار بھی بہت زیادہ تھے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ 1810 عیسوی میں یعنی 1800 یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1810 عیسوی میں آگرہ میں 1810 عیسوی میں آگرہ نہیں، یہ لکھنؤ ہے، ہاں لکھنؤ میں انتقال کیا۔ تو یہ 1810 کی بات ہے، یہ 1810 میں ان کا انتقال ہو گیا ہے، یعنی اس میں انتقال ان کا ہوا ہے 1810 عیسوی میں۔ اب تو یہ حالات زندگی کی بات ہوگی، یہاں تک میں نے بتا دیا حالات زندگی، میر تقی میر کے حالات زندگی۔ اب شاعرانہ خصوصیات پہ نظر ڈالنے جا رہا ہوں۔ میر تقی میر بچپن سے بہت حساس تھے، اسی زمانے میں شعر کہنے لگے۔ دلی کے قیام کے دوران آپ کی شاعری میں پختگی آ گئی۔ ان کی زندگی چونکہ مصیبت اور غم میں گزری، اس لیے حسرت اور ناکامی نے ان کے کلام کو پر درد بنا دیا، ان کے کلام کو بہت زیادہ اثردار بنا دیا۔ ان کے غزلوں میں غم روزگار، غم عشق موجود ہے، یعنی روزگار کا غم ہے، عشق کا غم ہے، ان کے کلام میں بہت زبردست طریقے سے پایا جاتا ہے۔ وہ خود بھی روتے ہیں اور دوسروں کو بھی رلانے کا ہنر جانتے ہیں۔ میر کو اردو کا بہترین غزل گو تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی بہترین غزل گو، بہترین غزل کہنے والا، غزل گو کا مطلب ہو گیا بہترین، غزل گو کا مطلب بہترین غزل کہنے والا سمجھا جاتا ہے، یعنی میر تقی میر جو ہے بہترین غزل کہتے تھے۔ اور میر تقی میر کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ان کے کلام میں سوز و گداز، دکھ، درد اور اثر پایا جاتا ہے۔ ان کا انداز بیان نہایت موزوں ہے اور اثردار بھی ہے، موزوں بھی ہے اور اثر، دل کے اوپر جو اثر کرے۔ میر کے بعد آنے والے بڑے بڑے شاعروں نے میر کی عظمت کا اعتراف کیا، اور غالب نے بھی میر تقی میر کی شان میں، میر تقی میر کی شان میں غالب نے بہت بہترین بات کہی ہے، یعنی کہ غالب نے کہا، غالب، یہ جو غالب ہے نا، یہ غالب نے میر تقی میر کی شان میں، میر تقی میر کی شان میں بہت بہترین شعر کہا ہے۔ میر تقی میر کی شان میں غالب نے، یعنی غالب نے میر کی شان میں بہترین شعر کہے، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ یہ غالب نے تعریف کی ہے، کس کی؟ میر تقی میر کی تعریف میں غالب نے یہ شعر کہا کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ شیخ ابراہیم ذوق نے بھی ان کی تعریف کی ہے، یعنی کہ میر تقی میر کے شیخ ابراہیم ذوق یہ بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے بھی ان کی تعریف میں کہا ہے، شیخ ابراہیم ذوق نے بھی ان کی تعریف میں کہا ہے، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق بہت زور یاروں نے غزل میں مارا، یعنی کہ شوق تو لوگوں نے بہت دکھایا ہے غزل میں، لیکن میر کے جیسا شاعر غزل کا کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ تو شیخ ابراہیم ذوق بھی بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے بھی میر تقی میر کی تعریف کی ہے، اور غالب نے بھی میر تقی میر کی تعریف کی ہے۔
میر تقی میر نے غزلوں کے علاوہ کئی مثنویاں اور مرثیہ بھی لکھے ہیں. ان کی غزلوں کے 6 دیوان ہیں. سب دواوین، دیوان کی جمع یہاں پہ بیٹا ہے دواوین، کو کلیات کی صورت میں شائع کیا جا چکا ہے. اردو شعراء کا سب سے پہلا تذکرہ نکات الشعراء اور خود نوشت ذکر میر بھی ان کی یادگار ہے، یعنی ذکر میر بھی انہوں نے لکھے ہیں. اب میں نے آپ کو دونوں باتیں بتا دی. کلاس 10 کے ایگزام میں آپ کو دونوں لکھنا ہے، میر تقی میر کے حالات زندگی اور شاعرانہ خصوصیات. اس کو میں نے بہت مختصر انداز میں آپ کو بتا دیا ہے. اب جو ہے انشاءاللہ آپ کو غزل کی تشریح، میر تقی میر کی جو غزل ہے ان کی میں تشریح کرنے جا رہا ہوں. آپ تھوڑا دھیان سے سنیے گا اس کو. ہاں میرے عزیز طلبہ، اس سے پہلے میں میر تقی میر کے حالات زندگی اور شاعرانہ خصوصیات کے اوپر روشنی ڈال رہا تھا. اب میں میر تقی میر کی غزل ہے اس کی تشریح کرنے جا رہا ہوں. شعر ہے، پہلا شعر ہے، ہمارے آگے تیرا جب کسی نے نام لیا. یہاں پہ کسو، لیکن اس کو یعنی کہ شاعری میں کسو لکھیں گے، پڑھنے میں کسی نے نام لیا. دل ستم زدہ کو ہم نے تھام لیا. اس شعر میں میر تقی میر شاعر یعنی میر تقی میر جو ہے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، یعنی میر تقی میر اس شعر میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، جب بھی کسی نے یعنی کہ میرے سامنے جب بھی کبھی کسی نے تمہارا نام لیا، یعنی اس شاعر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، جب بھی کسی نے کوئی تمہارا نام یعنی کہ میرے سامنے کوئی تمہارا نام لیتا ہے تو میرا دل بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے، اور اس بے چینی اور بے قراری میں میرا دل تڑپنے لگتا ہے، اور میں اپنے دونوں ہاتھوں سے اس مجبور دل کو، بے چین دل کو تھام لیتا ہوں. یعنی کہ بہت مشکل سے میں اپنے اس دل کو سنبھالتا ہوں. آگے شعر ہے دوسرا، وہ کج روش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبھو نسیدی. یہاں پہ آئے گا کبھی تو، لیکن شاعری میں کبھو لکھتے ہیں. نسیدی طرح ان نے میرا سلام لیا. تو یعنی اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں میرا ٹیڑھی چال چلنے والا محبوب یعنی کبھی بھی مجھ سے ٹھیک طرح پیش نہیں آتا ہے. جو میرا محبوب ہے وہ ٹیڑھی راہ چلنے والا ہے اور وہ کبھی اچھی طریقے سے یعنی کہ میرے ساتھ پیش نہیں آتا ہے. یہاں تک کہ وہ کبھی میرے سلام کا جواب بھی ٹھیک طریقے سے نہیں دیتا. یعنی میرا محبوب جو ہے ٹھیک طریقے سے میرے سلام کا بھی وہ جواب نہیں دے پاتا ہے. تو انہی چیزوں کا یہاں پہ ذکر ہوا کہ کج روش کا مطلب ٹیڑھی راہ. اس کا مطلب ہو گیا کج روش کا مطلب ہو گیا ٹیڑھی راہ یعنی ٹیڑھے راستے چلنے والا. تو شاعر کہتا ہے کہ میرا جو محبوب ہے وہ ٹیڑھی راہ چلنے والا ہے، اور جب بھی اس سے راستے میں ملاقات ہوئی تو جب بھی میں نے اپنے محبوب کو یعنی کہ سلام کیا تو میرے محبوب نے کبھی اچھی طریقے سے میرے سلام کا جواب اس نے نہیں دیا. اب شعر ہے، میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا. اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں میر تقی میر اس شعر میں میر تقی میر فرماتے ہیں کہ محبت یعنی کہ شاعر فرماتے ہیں کہ محبت میرا طریقہ ہے اور میری ساری زندگی محبت میں گزری. یعنی شاعر کہتے ہیں کہ میرا طریقہ محبت ہے اور ساری زندگی میری محبت میں ہی گزر گئی ہے، لیکن دنیا محبت کو نہیں سمجھتی ہے. یعنی میں تو دنیا کو محبت سمجھانا چاہتا ہوں لیکن دنیا محبت کو نہیں سمجھتی ہے، اس لیے مجھے زندگی میں ہمیشہ ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا. شاعر جو ہے اپنے بارے بولتا ہے کہ میں نے ناکامیوں سے کام لیا، یعنی میں محبت میں کبھی کامیاب نہیں ہوا. یہ ناکامی کی بات ہے. کہتا ہے شاعر کہ میں نے ہمیشہ محبت میں ناکامی سے ہی کام لیا ہے، کبھی مجھے محبت میں کامیابی نہیں ملی ہے. حالانکہ میرا کام ہی ہے محبت کرنا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، لیکن میں اپنی محبت میں کامیاب نہیں ہوا ہوں. آگے شعر ہے، اگرچہ گوشہ گزی ہوں میں شاعروں میں میر. کیا شعر ہے؟ اگرچہ گوشہ گزی ہوں میں شاعروں میں میر، پہ میرے شعر نے روئے زمین تمام لیا. یعنی اس شعر میں شاعر میر تقی میر فرماتے ہیں، شاعر اس شعر میں صنعت تعلی کا استعمال کرتے ہیں. صنعت تعلی کسے کہتے ہیں؟ صنعت تعلی اس شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر کسی تاریخ یعنی کہ اپنی جو ہے کیا بولتے ہیں اپنی تعریف کرے، اپنی خود کی تعریف کرے، اس کو صنعت تعلی بولتے ہیں. تو شاعر اس شعر میں میر تقی میر اس شعر میں شاعرانہ تعلی کا استعمال کرتے ہوئے
फरमाते हैं कि ये बात हकीकत पर मबनी है कि मुझे बहैसियत शायर कोई यानी नहीं जानता है। शायरी जब तक मैं ज़िंदा रहा लोगों ने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मेरे शेर इस कदर आला दर्जे के हैं कि वो सारी दुनिया में फैल जाएंगे। तो वही शायराना ताल्ली का काम लिया है शायर ने इस शेर में। और इसमें जो है यानी मक्ता भी है, ये मक्ता भी है, मक्ता, हाँ मक्ता है। मक्ता उस शेर को कहते हैं जिसमें शायर यानी कि तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो उन्हीं चीज़ों का यहाँ पे शायर ने जिक्र किया कि शायर ने शायराना ताल्ली के साथ यानी कि इस बात को कहा है कि मेरा जो शेर है, लोग शायर के हैसियत से मुझे तो नहीं जानते हैं, लेकिन मेरे शेर के साथ ऐसा नहीं होगा। मेरा जो शेर है वो आला दर्जे का है, बहुत ऊंचे दर्जे का है, कमाल का है। हाँ, वो सारी दुनिया में मेरा शेर जो है वो फैल जाएगा। मीर तकी मीर की दूसरी गज़ल है, गज़ल नंबर 2 है। हंगामा गरम कुन जो दिले नासुबूर था। नासुबूर का मतलब हो गया बेसबर। हर एक नाले, नाले का मतलब रोना धोना, नाले से शोरे नशूर था। और शोरे नशूर का मतलब हो गया क़यामत का शोर। और नाला का मतलब हो गया फरियाद करने वाला, यानी कि नाला करना, फरियाद करना, फरियाद करने वाला। अब इस शेर में शायर फरमाते, मीर तकी मीर इस शेर में फरमाते हैं कि इश्क में शिद्दत गम से बेकरार होकर जब भी कभी मेरा बेसबर दिल नाला फरियाद करने लग जाता है, तो मेरे एक एक नाले से क़यामत के दिन का शोर पैदा होता है। यानी शायर इस शेर में कहते हैं मीर तकी मीर कि यानी कि इश्क में शिद्दत गम से बेकरार होकर जब भी मैं कभी मेरा बेसबर दिल नाला फरियाद करने लगता है, तो मेरे एक एक नाले से क़यामत का शोर होता है। यानी मेरे ज़िंदगी से, मेरी ज़ात से बहुत शोर और हंगामा निकलता है। अगला शेर है, पहुँचा जो आपको तो मैं पहुँचा खुदा तई, मालूम अब हुआ कि बहुत में भी दूर था। यानी शायर फरमाते, मीर तकी मीर फरमाते कि मुझे हमेशा ये शिकायत थी कि मेरा खुदा मुझसे बहुत दूर है। मुझे यही नाला रहता था, यही यानी कि हमेशा शिकवा रहता था, शिकायत रहती कि मैं जितनी भी दुआ मांगता हूँ मेरा खुदा मुझसे दूर है, मेरी बात को नहीं सुनता है। तो यही शिकायत यानी थी कि मेरा खुदा मुझसे बहुत दूर है और वो मेरी दुआ को नहीं सुनता है। लेकिन अपने आप को पहचान कर मैंने खुदा को पहचान लिया, और खुदा को पहचान कर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरा खुदा हर वक्त मेरे नज़दीकी था। ये मैं था जो अपने खुदा से दूर था। बाद में मुझे पता चला कि नहीं, मेरा खुदा तो हर वक्त मेरे पास है, हर वक्त मेरे नज़दीक है, लेकिन मैं ही खुदा से दूर था। फिर बाद में जब इस बात का एहसास हो गया कि नहीं मैं ही खुदा से दूर हूँ, तब जाकर के जो है मुझे पता चला, हदीस भी है, मन अरफ़ फ़क़द अरफ़ो, जिसने खुदा को पहचान, अपने आप को पहचाना उसने खुदा को पहचान लिया। तो वही बात यहाँ पे शायर कहते हैं, आतिशे बुलंद दिल की न थी वरना ए कलीम। कलीम से मुराद अल्लाह से बात करने वाला, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का यानी कि लक़ब है, यानी कि हाँ लक़ब है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बात किया करते थे, तो इसलिए इनको जो है कलीम के नाम से कहा गया कि ए कलीम, यानी आतिशे बुलंद दिल की न थी वरना ए कलीम, यक शोला बरके खरमने सदकोहे तूर था। यानी कि बर्क का मतलब होगा बिजली और शोला का मतलब होता है चिंगारी। तो यहाँ पे बताते हैं शायर यानी मीर तकी मीर इस शेर में फरमाते हैं, और ये सनत तलमी है, सनत तलमी। इस शेर को, पूरे शेर को बोलेंगे सनत तलमी, सनत तलमी, सनत तलमी ही जो है उस शेर को कहते हैं, सनत तलमी उस शेर को कहते हैं जिसमें किसी तारीखी मुकाम का जिक्र हो, तो इसी को जो है सनत तलमी कहते हैं। तो शायर हजरत मूसा से मुखातब होकर कहते हैं, ए कलीम, ए मूसा अलैहिस्सलाम, कोहे तूर पर चमकने वाली एक बिजली से कोहे तूर जर्रे जर्रे में बिखर गया, और तुम यानी और आप इस बिजली की ताब ना लाकर बेहोश हो गए, लेकिन मेरे दिल में इश्क की ऐसी आग दबी है कि अगर इसका एक शोला भी जाहिर हो जाए तो सैकड़ों कोहे तूर को जलाने के लिए, कोहे तूर के पहाड़ को जलाकर राख के ढेर में तब्दील कर सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोहे तूर पर चमकने वाली बिजली जाहिर हो गई, और मेरे दिल में जो दबी हुई इश्क है, दबी इश्क जो है वो जो है यानी कि वो आग छुपी हुई है,
تو کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شاعر فرماتے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے دل میں عشق کی آگ بلند نہیں تھی، ورنہ اللہ کے ایک نور، معمولی سا نور جو ہے اللہ کا ایک معمولی نور کوہ طور کو جلانے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، کل پاؤں ایک کاسے سر پہ جو آ گیا، کاسا بولتے ہیں کھوپڑی کو، کاسے سر ہو گیا کھوپڑی، یہ جو کاسا سر ہے نا اس کو بولتے ہیں کھوپڑی کو۔ یکسر وہ استخوان شکستوں سے چورتا، استخوان کا مطلب ہڈی، ہڈی۔ کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھو کسی کا سرے پر غرور تھا۔ سرے پر غرور کا مطلب ہو گیا گھمنڈی انسان، گھمنڈ کرنے والا انسان۔ تو اس شعر میں شاعر فرماتے، شاعر نے ان اشعار میں دنیا کی بے ثباتی کا مضمون پیش کرتے ہوئے ایک مختصر کہانی بیان کی ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ راستہ چلتے ہوئے میرا پاؤں ایک انسانی کھوپڑی سے ٹکرا گیا۔ جب میرا پیر ایک انسانی کھوپڑی سے ٹکرا گیا تو میں نے دیکھا وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ، یعنی وہ استخوان کا مطلب ہو گیا نا ہڈیوں کا ڈھانچہ، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ اور وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ میں سے کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھو کسی کا سرے پر غرور تھا۔ اور پھر اس انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ مجھ سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ اے بے خبر انسان، آسمان میں دیکھنے کے بجائے راستہ دیکھ کے چلا کر، میری حالت دیکھ اور عبرت حاصل کر، مجھ کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کر، کیونکہ میں بھی کسی یعنی کہ غرور انسان کا، گھمنڈی انسان کا سر تھا، میں بھی کسی جو ہے بتا رہا تھا۔ کہنے لگا اب جو ہے جب یعنی کہ انسانی کل پاؤں ایک کاسٹ ہوگی بات، کہنے لگا وہ انسانی کھوپڑی میں سے آواز آنے لگی، یعنی کہ یہ انسانی کھوپڑی ہے اس میں سے آواز آ رہی ہے۔ کیا آواز آ رہی ہے؟ کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھو کسی کا سرے پر غرور تھا، یعنی اس انسانی یعنی ہڈیوں کا ڈھانچہ مجھ سے کہنے لگا اے بے خبر انسان، آسمان میں دیکھنے کے بجائے تھوڑا زمین کے نیچے دیکھ کے چل، اپنی نظر کو نیچے کر کے دیکھ کر چلا کر، میری حالت دیکھ اور عبرت حاصل کر، کیونکہ میں بھی کبھی کسی غرور سے یعنی کہ کسی گھمنڈی انسان کا سر تھا، مجھے بھی اپنے آپ پہ بڑا گھمنڈ تھا، مجھے بھی اپنے آپ پہ بڑا تکبر تھا، مجھے بھی اپنے آپ پہ بڑا ناز تھا، لیکن آج تم دیکھ رہے ہو میری کیا حالت ہے، تم میرے سر کے اوپر ٹھوکر مارتے ہوئے جا رہے ہو، لات مارتے ہوئے جا رہے ہو، دیکھو میری کیا حالت ہو، یہی حال تمہارا بھی ہونے والا ہے۔ تو بہرحال اس شعر میں شاعر نے تصوف یعنی کہ صوفیزم کی بات کی، تصوف کی بات کی ہے، اور بہت اونچے درجے کی بات کی ہے کہ انسان کو کبھی اپنے آپ پہ گھمنڈ نہیں کرنی چاہیے، انسان کو کبھی اپنے آپ پہ تکبر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دنیا فانی ہے، کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہونے والی ہے، مٹنے والی ہے، کوئی چیز دنیا میں رہنے والی نہیں، اس لیے انسان کو کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اب آخری شعر ہے، یعنی کہ تھا وہ تو رشک حور بہشتی حمیم میر، تھا وہ تو رشک حور بہشتی حمیم میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں جنت کی حوروں کو، جنت سے بھی زیادہ خوبصورت جو محبوب، جنت کی حوروں کو شرمندہ کرنے والا وہ خوبصورت محبوب ہمیشہ ہمارے درمیان ہی موجود تھا۔ اگر ہم اس کی موجودگی کو یعنی جو میرا محبوب جو جنت کو سے بھی زیادہ حسین، جنت کی حوروں سے بھی زیادہ حسین محبوب میرے دل میں موجود ہے، اگر ہم اس کو نہیں سمجھ سکے تو یہ ہمارے عقل کا قصور ہے کہ یہ ہماری عقل اس بات کو نہیں سمجھ سکی، یہ ہمارا اپنا قصور ہے، کیونکہ جو یعنی حوروں سے بھی زیادہ یعنی کہ جنت کے اندر جو حور ہے، بہشتی کو بولتے جنت کو، جنت کے اندر جو حور ہے اس سے بھی زیادہ حسین محبوب میرے دل میں موجود ہے، یعنی میرا خدا میرے دل میں موجود ہے۔ پھر ہم کیا ادھر ادھر اپنے محبوب کو ہم ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں؟ اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ ہماری اپنی عقل کا قصور ہے، بلکہ یہ ہمارا قصور ہے۔